بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح اٹھ کر اگربتی کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ ملٹھی کو 5 منٹ تک منہ میں رکھ کر چوس لو تو گلا صاف اور ریشہ ختم ہو جائے گا۔ مہنگے فیس واش استعمال کرنے کی بجائے دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرہ دھو لو، ساری دھول مٹی اور گرد و غبار نکل جائے گا اور چہرہ چمک اٹھے گا۔ اللہ محبت کرنے والا ہے اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ زیادہ گرم مت پئیں بلکہ نیم گرم پئیں۔ سونف اور مصری پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ سستی رہتی ہو اور نیند بھی زیادہ آنے لگے تو کالی مرچ کے 2 دانے چبا لیں۔ کلونجی پانی ابال کر پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں۔ مولی کے نرم پتے کھانے سے پیشاب کے راستے پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ دل میں نفرت رکھنے سے جگر کمزور ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خود پر کام کا بوجھ ڈالنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو آم کا اچار کھا لیں، بھوک جلدی لگے گی۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگاؤ، جھریوں میں کمی ہوتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ چہرے کی چکناہٹ دور کرنے کے لیے چاول والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ کمزور بندے کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلائیں، 10 دن میں طاقت آ جائے گی۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لینے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط رہیں گی۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنیں گے۔ نہار منہ کھجور کھا لی جائے تو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ طاقت دینے والی مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجور کھانا، ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا۔ کیلے کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخموں میں مفید ہے۔ اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنا ہے تو روزانہ دودھ کا ملک شیک لیں۔ آدھی پیالی پانی میں 1 چمچ کشمش بھگو دیجیے۔ صبح کے وقت کشمش کے دانے اور بادام کھا کر بچا ہوا پانی پی لیجیے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ جسم میں کسی جگہ پر کانٹا لگ جائے تو تھوڑا سا پیاز کاٹ کر اس میں گڑ ملا لیں اور متاثرہ جگہ پر اس کو باندھ دیں، کانٹا خود ہی نکل آئے گا۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو چنبیلی کے پتے پانی میں ابالیں، اس میں تھوڑا نمک ملا کر صبح شام غرارے کر لیں۔ صبح چست اور تر و تازہ رہنے کے لیے 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر سونے سے پہلے روزانہ لیں۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھالے 1 ہی دن میں دور ہو جائیں گے۔ پھٹے ہونٹ ٹھیک کرنے ہوں تو گلاب کا پھول آدھا پیس لو، اس میں تھوڑا سا مکھن شامل کرو، 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لیپ کرو۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنا ہے
تو بجلی کی استری کو کھانے کے سوڈے سے صاف کیجیے۔ پیشاب جلن کے ساتھ اور پیلا آئے تو بھنڈی کی سبزی پکائیں، اس کو کھائیں، پیشاب کی جلن اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ انار کا جوس پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ چاول زیادہ دیر تک ہضم نہیں ہوتے۔ جب کسی نئے شہر میں جاؤ تو اس شہر کا پیاز کھا لو، اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہو گے۔ دروازے جب کھلتے یا بند ہوتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں۔ دروازے کے قبضوں کو سرسوں کا تیل لگائیں، آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ لونگ بدن کو جراثیم سے بچاتا ہے اور دار چینی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کرتی ہے۔ موٹے ہونٹوں کو پتلا کرنا ہے تو پھٹکڑی باریک پیس کر اس میں عرق گلاب مکس کر لیں اور روزانہ ہونٹوں پر لیپ کریں۔ چہرے کے مسلوں کے لیے کیلے کے چھلکے نہایت مفید ہیں۔ کیلے کے چھلکے کو اپنے چہرے پر خوب رگڑیں، اس سے کھلے مسام بند ہوں گے اور گلو آئے گا۔ نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ملا کر پیا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سرسوں کے تیل میں کیکر کے پھول جلا کر چھان لو، 2-3 قطرے 2 مرتبہ دن میں ٹپکائیں۔ پیپ آنا یا درد ہونا بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنے آنتوں کی صفائی کے لیے خربوزہ، پپیتا، تربوز اور گرما ضرور کھائیں۔ اگر آپ روزانہ 4 بجے ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے کا معمول بنا لیں تو کولیسٹرول کم ہوگا۔ الائچی کو دانت کے نیچے دبا لو، ہلتے ہوئے دانت پتھر جیسے مضبوط ہو جائیں گے۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہو تو نارمل ہو جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش پاؤں کی تلی پر کرنے سے گردے کبھی فیل نہیں ہوتے۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ۔ اگر چاہتے ہو پکوڑے سموسے وغیرہ زیادہ آئلی نہ ہو تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو۔ ادرک اور ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ مسواک کرنے والے انسان کو کبھی شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ جلد اچھی کرنی ہے تو خالی پیٹ بادام کھاؤ، اس سے کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پالک کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ حیض اور لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے پانچ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر دانتوں کا درد ہونے لگے تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک کا مساج کرو۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے پورے بدن کو طاقت ملتی ہے، کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار میں کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر پھٹکڑی تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں تو برے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی چکھ لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور استعمال کریں۔ گاجر کا عرق رات کو چہرے پر لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔
بیسن کی روٹی کھائیں یا چکی کا آٹا استعمال کریں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگیں تو موم بتی کی موم اپنی ایڑیوں پر لگائیں، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کرو، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی، اور جلد کی پرابلم ہو تو بھی اس سے ختم ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مسل دیں، اس سے جلد چمکدار اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، وزن کم ہو جاتا ہے۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ دوپہر میں پیاز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ سلاد کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو، کبھی گھٹنے کا درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ جسمانی قوت میں اضافہ چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کریں، بکری کا دودھ پینے سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے اور کوئی بھی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ انار کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوگی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جس کی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مال دو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ لونگ کا استعمال آپ کے جگر کو صاف کرتا ہے، مضبوط بناتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو پاک کرنے میں بڑی مفید بھی ہے۔ لونگ آپ کے معدے کو تقویت دیتا ہے، کھانا ہضم کرنے میں مددگار ہے، قبض کی شکایتوں سے بچاتا ہے۔ لونگ مسوڑوں کے انفیکشن، منہ کے چھالوں اور دانتوں کے درد میں مفید ہے۔ اس کو کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ لونگ میں موجود کمپاؤنڈز آپ کو معدے کے السر سے بچاتے ہیں۔ لونگ کھانے سے آپ کے جسم میں سفید خون کے خلیات بڑھیں گے، جس سے آپ کا جسم جلد بیماریوں کا شکار نہیں ہو سکے گا۔ اس کا استعمال دانتوں کے پیلے پن اور منہ کی بو سے محفوظ رکھتا ہے۔ لونگ کے تیل کا مساج سر درد کے لیے مفید ہے۔ وزن میں کمی کے خواہش مند افراد لونگ کا پانی استعمال کر کے فاضل چربی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے لونگ کھائیں اور اس کا تیل لگا کر گھٹنوں پر مساج کریں۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، زندگی تو کبھی بھی آسان نہیں ہونے والی، بس آپ کو مضبوط بننا پڑے گا۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔